وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ سب سے پہلے تو یہاں کے جو جامعۃ المدینہ کے ناظم صاحب، ٹیچر، یہاں کے ٹاؤن ذمہ دار اور جتنے بھی عاشقان رسول بچے بیٹھے ہیں، سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ کے ادھر سے عالم دین پروڈیوس ہو رہے ہیں۔ کہ وہ کام ہے کہ تم اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پڑھ کے سجایا کرو کہ تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھتے رہیں، برکتیں لوٹتے رہیں۔ آج موبائل کا بڑا بچوں کو بھی شوق ہو گیا ہے، ہر بچہ موبائل چاہتا ہے، وہ بھی ٹچ موبائل چاہتا ہے، وہ بھی اسمارٹ موبائل چاہتا ہے۔ حالانکہ بچوں کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے اور ایک ہاتھ میں قلم ہونا چاہیے، لیکن آج افسوس یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے پاس بھی موبائل ہی نظر آتا ہے، تو پھر وہ کیا بنیں گے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا میسج تو یہ ہے کہ میں کیا بننا چاہتا ہوں اس پہ فوکس ہونا چاہیے۔ ہم جب کامیاب لوگوں کو دیکھتے ہیں نا تو ہمارے اندر بھی ایک کامیاب بننے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ یہاں جتنے سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کون کون چاہتا ہے؟ سب۔ اچھا، آپ کی کامیابی کیا ہوگی؟ یوٹیوب پہ فیمس ہونا، سوشل میڈیا پہ فیمس ہونا، یا اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر کامیاب ہو؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں کامیاب ہونا نا۔ لوگ فیمس ہونے کے لیے آج کل پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس، بہت سارے بچے بھی دوسروں کو دیکھ کے متاثر ہو رہے ہیں۔ کوئی اس فیس بک کو دیکھ کے، کوئی اس سوشل میڈیا کو دیکھ کے کہ فلاں ایسا بن رہا ہے، اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں۔ 1 ملین، کسی کو 1 لاکھ دیکھا جا رہا ہے، 2 لاکھ دیکھا جا رہا ہے۔ اب اندر ایک چیز بڑھ رہی ہے، ایک ہے اب ایسا فیمس ہوں۔ میں آپ کو ایک ایسا فیمس ہونا بتاتا ہوں کہ اتنے فیمس ہوں، اتنے فیمس ہوں، اور وہ کس طریقے سے فیمس ہوں، کتنا فیمس ہونا ہے، 1 لاکھ 2 لاکھ یا ملین لوگوں کے نظر میں دنیاوی، یا آپ اللہ پاک کے سچے بندے بن جائیں، غلام بن جائیں، عاشق رسول بن جائیں، نبی پاک کی سنتیں اپنائیں، کہ اتنا بنے کہ اتنا فیمس ہوں گے کہ جو فرشتے ہیں نا وہ بھی آپ کو جانتے ہیں۔ کیسے؟ کہ جو اللہ پاک کا ہو جاتا ہے پھر ساری چیزیں اس کی ہو جاتی ہیں۔ آج یوٹیوب پہ فیمس ہونے میں وہ جو آپ کو جانتے نہیں ہیں تھوڑا سا دیکھیں گے پھر کوئی معاملہ نہیں ہوگا، لیکن جب آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں گے تو پھر ساری چیزیں آپ کی ہو جائیں گی۔ تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جس سے اللہ پاک کی رضا ملتی ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے۔ تو خواہش سے خالی کچھ نہیں ہوتا کہ آپ خواہش کریں کہ میں کامیاب ہو جاؤں اور ان جیسا بننے کی خواہش۔ دنیا پاک میں اللہ پاک نے ایک اصول بنایا ہے، اور وہ اصول یہ کہ خواہش کرنے سے لوگوں کو نہیں ملتا، محنت اور مشقت کرنے سے کامیابی ملتی ہے۔ محنت کرنا ضروری ہوگا۔ ایک انگلش کا ابھی آپ بچے نے بڑا زبردست انگلش کے اندر ایک لیکچر بھی دیا، آپ کو چھوٹا سا ایک میسج بھی دیا۔ وہ ایک جملہ ہے، نو پین نو گین۔ جب تکلیف ہی نہیں ہوگی تو کامیابی بھی نہیں ہوگی۔ کامیابی کے لیے تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے، کوشش کی جاتی ہے، صبح اٹھنا پڑتا ہے، راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، بغیر اس کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں بھی ہے، بے شک مشقت کے بعد آسانی ہے۔ تو محنت، مشقت، کوشش، اسٹرگل، اسٹرائیو، آپ کسی کو بھی نام لیں، بغیر محنت کے کچھ بھی نہیں ملا ہے کسی کو بھی۔ آپ کو بھی اگر کامیابی چاہیے تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ خاص طور پہ جو ہمارے اہل علم حضرات ہیں، اور ہمارے یہاں پہ ماشاءاللہ مدنی اسلامی بھائی بھی ہیں، ٹیچرز بھی ہیں، اور بچے جنہوں نے آگے علم سیکھ کر علم پہنچانا بھی ہے۔ ابھی ہم سن رہے تھے علم کے حوالے سے
علم کے درجات کے حوالے سے، علم کی اہمیت کے حوالے سے تو وہ اتنا زیادہ اس پہ بولنے کی حاجت نہیں، کیونکہ آپ سنتے سنتے ہی بڑے ہو رہے ہیں. لیکن ایک دو چیزیں ضرور عرض کروں گا جو رائے علم کتاب کے اندر ہے، کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علماء کے درجات اہل ایمان کے درجات سے 700 درجات بڑھ کر ہوں گے. آج دنیا میں ہوتا ہے نا کہ 15 گریڈ سے 16 گریڈ ہو گیا، 16 سے 17 گریڈ ہو گیا، بولے کیا بات ہے، مبارکباد دینے آتے ہیں لوگ. لیکن جو علماء ہیں، عام لوگوں نے، اہل ایمان کے درجات سے 700 درجات ان کے بلند ہوں گے، اور ہر 2 درجات کے درمیان میں 500 سال کی مسافت یعنی کہ راستہ ہوگا. اب 700 کو آپ ملٹیپلائی کر لیں گے کتنا بڑا راستہ ہے. لیکن آج پرابلم یہ ہے کہ جہاں اخلاقی قدریں مٹتی جا رہی ہیں، وہاں اہمیت علم کی بھی طلباء کے دلوں سے کم ہوتی جا رہی ہے. اور آج حصول علم کے مقصد اور اس کے آداب سے ناواقفیت عام طور پر بڑھ رہی ہے، اور اس کا ایک تقویٰ، پرہیزگاری کم ہو رہی ہے. چاہے میں ہوں، چاہے بیٹھے ہوئے ہیں یا جو سن رہے ہیں، آج ایک چیز غور کریں، جو پہلے کے علماء کی جو گرفت تھی، جو تقویٰ تھا، جو پرہیزگاری تھی، وہ کم نظر آ رہی ہے. میں نہیں کہوں گا ختم ہو گئی ہے، الحمدللہ لوگ موجود ہیں آپ کے سامنے، ایک سے ایک امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی پریکٹیکل لائیو ہمارے سامنے. لیکن ایک عموماً جو بات ہے، اکثریت ہٹتی جا رہی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ارشاد کو غور کریں، کیونکہ آپ کی جب بیس مضبوط ہوگی تو آگے جا کے کامیابی ہوگی نا. بلڈنگ اگر نیچے مضبوط نہیں ہے تو اوپر ایک فلور بھی قائم نہیں رہے گا، اور اگر بلڈنگ کی بنیاد مضبوط ہے، اس کے اوپر 3 منزلہ کیا 50 منزلہ بھی اسی وقت ہو سکتی ہے جب بنیاد مضبوط ہوگی. تو خاص طور پہ دوران طالب علمی آپ نے کیا کرنا ہے، انشاءاللہ میں اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو طالب علمی کے زمانے میں پرہیزگاری اختیار نہیں کرتا، اللہ پاک اسے 3 چیزوں میں سے کسی ایک میں مبتلا فرما دیتا ہے. یعنی اس دوران جو ابھی آپ طالب علمی میں اگر آپ تقوی اختیار نہیں کریں گے، پرہیزگاری اختیار نہیں کریں گے، جو آیا دیکھ لیا، جو آیا کھا لیا، جو آیا کر لیا، پھر اللہ پاک 3 چیزوں میں مبتلا فرماتا ہے. اور وہ 3 چیزیں کیا؟ نبی پاک نے فرمایا، یا تو اسے جوانی میں موت دے دیتا ہے، نمبر 2، یا پھر وہ باوجود علم ہونے کے گاؤں گاؤں کریا کریا مارا مارا پھرتا ہے، کبھی ادھر ہوگا کبھی ادھر، کوئی بیس نہیں بنے گی. اور تیسری چیز، یا پھر وہ ساری عمر حکمرانوں کی غلامی کرتا نظر آتا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرمایا. اور آج اگر غور کریں تو یہ بات نظر آتی ہے کہ اس طریقے سے حصول علم کا جو ادب تھا وہ نظر نہیں آ رہا. اور آج کہاں پہ کون حکمرانی کس طریقے سے غلامی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور کس طریقے سے معاملات ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اس دوران میں پرہیزگاری اختیاری نہیں کی، اور جو مقصد تھا، جو فوائد و ثمرات تھے علم حاصل کرنے کے، وہ ہمیں حاصل نہیں ہو رہے. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں جو پڑھ رہے ہیں، علم جس طرح تقوی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اسی طرح باقی جو اوصاف ہیں، سخاوت ہو گیا اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، اس طرف یہ لے کر جاتا ہے. ورنہ بندہ پھر کنجوسی میں بھی جاتا ہے، غیبت میں بھی پڑتا ہے، بدگمانی میں بھی پڑتا ہے، تہمتوں میں بھی پڑتا ہے. ان کی ایک مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ دوران طالب علمی انہوں نے تقوی اختیار نہیں کیا ہوتا. ایک طالب علم اس وقت تک علم حاصل نہیں کر سکتا، فائدہ نہیں اٹھا سکتا، جب تک کہ وہ علم اور اہل علم اور اپنے استاد کی تعظیم و توقیر نہ کرتا ہو. آج ہوتا یہ ہے کہ یار میں تھوڑا سا کلاس کے اندر جینیس ہوتا ہوں، اپنے جو کلاس والے ہوتے ہیں ان کو چھوٹا سمجھنے لگتے ہیں. معاذ اللہ، یہ تو ہے ہی کچھ نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں، میں تو یوں یاد کر لیتا ہوں، میں تو یہ کر لیتا ہوں. اس پورے جامعۃ المدینہ میں میرے سے بڑھ کر تو کوئی ذہین ہے ہی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں تکبر کی طرف لے کر جاتی ہے، اور اسی نے شیطان کو برباد کیا تھا. کوئی بہت بڑی چیز نہیں چاہیے، ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ کوئی چھوٹا سا گناہ ایمان برباد کر دے. اور آج تھوڑا سا ہوتا ہے کہ کسی کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے، کسی کی لکھائی اچھی ہوتی ہے، کسی کا ذہن تیز ہوتا ہے، وہ تکبر کی بیماری کے اندر پڑ جاتا ہے. جس نے جو کچھ پایا ہے وہ ادب اور احترام کی وجہ سے پایا ہے، اور جس نے جو کچھ کھویا ہے وہ ادب و احترام نہ کرنے کی وجہ سے کھویا ہے.
استاد کی تعظیم کرنا بھی علم ہی کی تعظیم میں آتا ہے. اور اگر آپ استاد یار وقتی طور پہ ناظم صاحب ہیں پاس نہیں ہوں گا اس لیے نہیں، استاد کی تعظیم علم کی طرح تعظیم کرنا یہ بھی اسی کے اس میں آتا ہے. اور تعظیم علم میں کتاب کی تعظیم کرنا بھی شامل ہوتا ہے. لہذا طالب علم کو چاہیے کہ کبھی بھی بغیر، ایک اور بڑی پیاری بات بغیر طہارت کے کتاب کو یعنی ویسے لگا لے، لیکن بزرگوں کے بارے میں کہ باوضو ہونا چاہیے. ایک بزرگ تھے، ان کے بارے میں آیا کہ ان کا پیٹ خراب ہو گیا اور آپ کی عادت تھی کہ رات کے وقت کتاب کا مطالعہ کرتے، تکرار کرتے، بحث و مباحثہ کیا کرتے. اس رات پیٹ خراب ہونے کی وجہ سے 17 مرتبہ انہوں نے وضو کیا تھا. بغیر وضو کے کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے. تبھی تو جا کر مقام ملتا ہے، کیونکہ جس کو جو ملا ہے وہ ادب اور تعظیم کرنے کی وجہ سے ملا ہے. بزرگان دین کو وضو سے اس وجہ سے بھی محبت تھی کہ علم بھی نور ہے اور وضو بھی نور ہے. بس وضو کرنے سے علم کی نورانیت مزید بڑھ جاتی ہے. یہ بھی ضروری ہے کہ ہم کتابوں کا بھی احترام کریں اور ان کی طرف پاؤں نہ پھیلائیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں زیادہ علم کے مقابلے میں تھوڑے ادب کی ضرورت ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کیا بات فرمائی؟ لا دین لمن لا ادب لا، لا دین لمن لا ادب لا، یعنی جو با ادب نہیں اس کا کوئی دین نہیں ہے. پتہ چلا کہ ادب بڑا ضروری ہے. آج کے دور میں علم بہت سیکھ لیا، ادب ہی نہیں ہے، عمل ہی نہیں ہے، تو فائدہ کیا پہنچائے گا؟ اگر ڈاکٹر نے ایک دوائی لکھ کر دی کہ آپ نے صبح دوپہر شام لینی ہے اور پرچی لے کر جیب میں رکھ لی تو ملے گا کیا؟ 1 مہینے تک بھی پرچی جیب میں رکھیں گے شفا نہیں ملے گی. آپ کو اسی وقت ٹھیک ہوں گے جب دوائی اس ڈاکٹر کے مطابق کھائیں گے. تو جب قرآن پر عمل ہی نہیں ہے، ادب ہی نہیں ہے، حدیث پڑھی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، نہ ہماری زبان سے نہ ہمارے ہاتھ سے کوئی دوسرا مسلمان محفوظ، تو ملے گا کیا؟ تو وہ فوائد اور ثمرات جو علم کے وہ میں ملتے نہیں ہیں کیونکہ ہم تقوی سے دور ہیں. اور مشہور وہ بھی ہے نا، کسی دانا کا قول ہے کہ جس نے جو کچھ پایا ادب اور احترام کرنے کے سبب پایا، اور جس نے جو کچھ کھویا وہ ادب اور احترام نہ کرنے کی وجہ سے کھویا. تو اس لیے آج بھلے ٹائٹل لگ جائے، کسی کے نام کے آگے عالم لگتا ہے، مفتی لگتا ہے، قاری لگتا ہے، حافظ لگتا ہے، جو کچھ لگتا ہے وہ آپ اپنے لیے لگا رہے. اصل بات تو لوگ آپ کو آپ کے تقوی اور اخلاق کی وجہ سے پہچانیں گے کہ اس کا اخلاق کیسا ہے. ٹائٹل مفتی کا ہوگا، ٹائٹل تو آج کو ویسے ہی لگا دیتے ہیں. حافظ بنا نہیں ہے پہلے ہی حافظ لگا دیا، قاری بنا نہیں ہے پہلے قاری لگا دیا، دوسرے درجے میں تیسرے میں پہنچا نہیں ہے عالم کا ٹائٹل پہلے لگا. اب پہلے یہ غور کر لیں کہ لگانے کا مقصد کیا کہ لوگوں میں واہ واہ ہو. اگر لوگوں کی واہ واہ چاہتے تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ملا. مفتی احمد یار خان نہیں بھی کیا فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا کمانے اور اپنی آبرو عزت بڑھانے کے لیے علم سیکھتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ سونے کے چمچ سے گندگی گوبر کھاتا ہے. کوئی گندگی کھا سکتا ہے؟ گوبر ہے سونے کا چمچ لیکن اندر کیا ہے. تو اگر آپ علم اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ تھوڑی واہ واہ ہو جائے گی، لوگ پہچانیں گے یا نوٹ کماؤں گا، آج کل عموماً یہی ہو گیا کہ پیسہ کتنا ملے گا. اگر علم اس لیے حاصل کر رہے ہیں تو پھر وہ جو چیز ہے علم کی جو روح ہے اصل حاصل کرنے کی وہ نہیں ملے گی. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ ایک شخص کو کہتے سنا کہ میں غریب ہوں. آپ نے فرمایا تو ہرگز غریب نہیں ہے. غریب تو وہ ہوتا ہے جو ادب سے محروم ہوتا ہے. بڑی کمال کی بات کی ہے کہ ادب سے محروم شخص کو غربت گھیرتی ہے کیونکہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھتا ہے، جبکہ ادب کا خوگر غریب نہیں ہوتا. اسے مال کمانے کے آداب اسے جنہیں استعمال میں لا کر وہ کچھ نہ کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی سب کچھ حاصل کر لیتا ہے. اس لیے ہمیں اپنی کتابوں کا بھی ادب، اپنے علماء کا بھی ادب اور اپنے اساتذہ کا بھی ادب کرنا. کریں گے انشاءاللہ. ادب کے بغیر کچھ نہیں ہے. آپ بھلے جو کچھ پڑھ لیں، ٹائٹل لگانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. جو مرضی ٹائٹل لگا دیں، اصل میں علم ہی نہیں ہے، عمل ہی نہیں ہے، تو اس ٹائٹل کا فائدہ کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت نہیں سکھاتا تو پھر فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کریں کہ رب کی نعمت ہے کہ ہمیں ایمان دیا، اسلام دیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اعلیٰ حضرت کا دامن دیا، امیر اہل سنت دعوت اسلامی جیسی صحبت اور ماحول عطا کیا، اور پھر خاص طور پہ
جامعۃ المدینہ میں، مدرسۃ المدینہ کے اندر آپ علم حاصل کر رہے ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ ہو کیا رہا ہے آگے آپ کے سامنے ہی ہے، لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ آج علم سیکھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اس سے بڑھ کے اور کیا ہے؟ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج سندیں لے لیتے ہیں، نام مل جاتا ہے، ٹائٹل مل جاتا ہے، لیکن حضرت ابو حاسم رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ بڑی پیاری بات، کسی صاحب عمل عالم دین کو پہچاننے کے لیے 3 خصوصیات کا ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ٹیچر بھی موجود ہیں اور بچے بھی موجود ہیں، ہم جیسے بھی موجود ہیں کہ جو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم وہ بات کریں جو سب کے فائدے کی ہو، اور یہ 3 چیزیں پہچاننے کی۔ نمبر 1، حضرت ابو حاسم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تم اس وقت تک عالم دین نہیں بن سکتے جب تک کہ تم ان 3 چیزوں سے نہ بچو۔ نمبر 1، اپنے سے بڑے کی نافرمانی، عالم دین نہیں بن سکتے جب تک اپنے سے بڑے کی نافرمانی سے نہیں بچتے۔ دوسری، اپنے سے چھوٹے کو حقیر مانو، ہوتا یہی ہے، جس کو آتا نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں، اور بڑے والے ہیں بھائی ہوگا تو اپنے لیے ہوگا، یہ جملہ سنا ہو۔ اور تیسری چیز، اپنے علم سے دنیا کمانا۔ جب تک یہ 3 چیزیں نہیں چھوڑو گے نا، اس وقت تک صحیح عمل والے عالم دین کی پہچان نصیب نہیں ہوگی۔ تو اللہ پاک ان تینوں باتوں میں سب سے بڑھ کر یہ کہ تیسرے پہ غور کریں کہ اس وقت جو ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے کہ اپنے علم سے دنیا کو کمانا، اور آج ہم اسی طرف ہی جا رہے ہیں کہ مجھے ملے گا کیا، ختم ہوا ہی نہیں ہے۔ آپ جب اپنے آپ کو ہینڈل نہیں کر سکتے تو دنیا کو کیا ہینڈل کریں گے؟ جب آپ اپنے نفس کو قابو نہیں کر سکتے تو دوسروں کے نفس کو قابو کرنے کی اس کو کس طریقے سے بتائیں گے؟ جب آپ خود ہی حب جا کے اندر مبتلا ہوں گے تو اس امت کو کیسے بچائیں گے؟ تو سب سے پہلے مجھے کیا کرنا ہے کہ اپنے اندر تقویٰ لے کر آنا ہے، اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے درد امت چاہیے۔ لوگ پریشان ہیں، لوگ پریشانی کی حالت میں ہیں۔ جس کو گھر صاف رکھنے کی عادت ہوتی ہے نا، اس کو بولنا نہیں پڑتا، وہ کچرا دیکھتا اٹھا لیتا ہے۔ جو بچہ مدرسے میں جامعہ میں پڑھتا ہے اس کو بولنا نہیں پڑتا، وہ کچرا دیکھے گا خود اٹھا لے گا، وہ ویٹ نہیں کرے گا کوئی خادم آئے گا تو کرے گا تو میں کروں گا، گندگی پڑی ہوئی ہے تو میں کیوں کروں۔ جس کو صاف رہنے کی عادت ہوتی ہے، اور خاص طور پہ ہمیں اپنے مدرسے کو، اپنے جامعۃ المدینہ کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ آپ بولے یار دنیاوی طور پہ جائیں تو ایئرپورٹ صاف، تو ان کا باتھ روم صاف، تو ان کی یہ چیزیں صاف۔ ہماری مساجد، ہمارے مدارس، ہمارے جامعۃ المدینہ کی چیزیں اس سے زیادہ اچھی ہونی چاہیے۔ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ لوگ ہمیں دیکھ کر دین کے قریب آئیں گے۔ ہمارا کپڑا بھی صاف ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ایسی امامہ باندھ لیا، کپڑے گندے ہیں، دانت صاف ہی نہیں کیے، ایک چھوٹی سی کیا کہ 50-100 روپے کی عطر کی بوتل تو آپ بھی رکھ سکتے ہیں، 2-3 ہفتے چلی جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عادت اگر ہوگی تو تب نا، صفائی نفس ایمان پڑا، لیکن عمل کتنا ہوا؟ تو تھوڑی بہت ایک بھی آپ لاگے، جب کہیں ملنے جانا ہو تو خوشبو لگائیں اچھی نیت کے ساتھ، عقل بڑھتی ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ نے فرمایا ہے کپڑے صاف ہونے چاہیے، امامہ صاف ہونا چاہیے، ٹوپی کے اندر اب وہ ذرا سی اتاریں تو جو ببکے آئیں گے وہ کس چیز کے آئیں گے وہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، آگے پیچھے والے آزمائش میں ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں عمل کرنے، اچھا پڑھی سب ہوں گی، عمل سے دور ہے، اور آج ہم سے بات عمل کرنے کی ہے۔ زیادہ علم کے مقابلے میں تھوڑے علم پر عمل کرنا اس وقت یقین کریں ایک آپ کو کامیابی دلا دے گا۔ ہم عمل سے دور ہو گئے ہیں، ورنہ باتیں اچھی تو دیواروں پر بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن دیواروں پر لکھی ہونا باتوں کا یہ کامیابی نہیں ہے، باتوں پر عمل کرنا۔ اس لیے ہر چیز میں خوبصورتی لے کر آئیں، صرف بات کرنے میں نہیں۔ لوگ آپ کو دور سے دیکھ کر بولیں یار کیا خوبصورت اسلام، کیا زبردست امامہ باندھا، کیا خوبصورت اسلامی بھائی، گفتگو کرے تب کمال کی، آپ کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ یار واقعی کیا خوبصورت، ماشاءاللہ۔ اللہ اور ان کو برکت عطا فرمائے، ہر چیز میں خوبصورت بنے، اپنی دوستی میں، اپنی محبت میں، اپنے اخلاق میں، اپنے آداب میں، اپنے کردار میں، اپنے معاملات میں، حتیٰ کہ فاصلوں میں بھی کبھی کچھ رنج ہو جاتی ہے نا، اس میں بھی خوبصورت، دشمنی پہ نہیں آ جانا چاہیے، کسی کی عزتوں کو پامال کرنے کی طرف نہیں آ جانا چاہیے۔ ہماری نیت بدلتی ہے، زندگی بدل جاتی ہے۔ جب مدرسے میں، جامعہ میں داخلہ لیتے، نیت کیا ہوتی ہے کہ علم سیکھوں گا، دین کی خدمت کروں گا، تھوڑا سا آگے جاتے نیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے،
اب مجھے یہ چاہیے، اب مجھے یہ چاہیے، اب مجھے یہ چاہیے، مجھے ملے گا کیا؟ نیت کے بدلنے سے بہت کچھ بدل جاتا ہے. انسان جنت کی طرف جاتے جاتے معاذ اللہ جہنم کی طرف جا رہا ہوتا ہے. آپ اس کو یہ سمجھیں، ایک جہاز اڑا اور اس جہاز نے جانا 98 جہاز فکس ہوتا ہے. یہ طالب علم غور سے سنیں کہ آپ کا مقصد کیا تھا. آپ کو سیدھا جانا ہے اور سامنے منزل ہے، عالم بننا ہے، حافظ قرآن بننا ہے. اب جہاز اڑتا ہے اور 1 ڈگری صرف اس کا اینگل چینج ہوتا ہے، جس کو کوئی دوربین بھی نہیں پہچان سکتی. جو چلانے والا وہ بھی اگنور کر دیتا ہے، بولتا ہے یار 1 ہی ڈگری تو چینج ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جو پیچھے تھے انہوں نے بھی نوٹ نہیں کیا کہ جہاز نے 90 پہ جانا تھا، 89 پہ 91 پہ ہو گیا. انہوں نے کہا کوئی بات، جہاز سیدھا ہی جا رہا ہے. لیکن جب 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد جہاز چلے گا تو کیا ہوگا؟ وہ 1 ڈگری نہیں رہے گا، وہ ادھر چلا جائے گا. وہ 1 ڈگری تو اڑا، لیکن 2 گھنٹے کے بعد 1 ڈگری کرتے کرتے وہ پتہ نہیں کتنی ڈگری پہ پہنچ گیا. پہنچنا اس نے لاہور تھا اور پہنچ پشاور گیا تھا 1 ڈگری. توجہ بھی نہیں دی. پتہ کیا چلا کہ جب اپنے گول سے جو آپ کا اینگل تھا، جو آپ کا ہدف تھا، اگر آپ 1 ڈگری بھی ہٹتے ہیں لیکن 2-4 گھنٹے کا سفر کہیں اور پہنچا دیتا ہے. آپ تو 6 سال 8 سال جامعۃ المدینہ میں ہیں. اس 6 سال اور 8 سال میں اگر آپ کی نیت اور آپ کا جو اینگل تھا کام اچیو کرنے کا، اگر وہ 1 ڈگری بھی بدل گیا تو آپ کی منزل کہیں اور چلی گئی. ہماری منزل تو اس دین کی خدمت کرنا اور جنت میں جانا تھا. 1 ڈگری کے بدلنے سے کہ مجھے کمانا کتنا ہے، مجھے واہ چاہیے، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، میں بھی بڑھ جاؤں. آپ بھول گئے کہ آپ کے ماں باپ نے قربانی دے کر آپ کو یہاں بھیجا ہے. آپ کے ماں باپ اس وقت سوچ رہے میرا بچہ عالم بن رہا ہے، میرا بچہ حافظ بن رہا ہے، لیکن بچہ یہاں پر دوستوں کے ساتھ راتوں کو گپے مار رہا ہے، ٹائم ضائع کر رہا ہے، اپنے اساتذہ کو پریشان کر رہا ہے، وقت ضائع کر رہا ہے. وہ امید لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اپنے ماں باپ کی امیدوں پہ پانی پھیر رہے ہیں کہ اس سے زیادہ افسوس کی بات کیا ہوگی. اور جس کو جو ملتا ہے ماں باپ کی عزت اور خوش کرنے سے ملتا ہے. ماں باپ راضی تو رب راضی. ماں باپ کی امیدیں لگی ہوئی ہیں آپ سے. اس دور میں ماں باپ نے آپ کو کام پر نہیں لگایا. سلام ہے ان ماں باپ کو کہ انہوں نے آپ کو جامعۃ المدینہ میں بھیجا، مدرسۃ المدینہ میں. نہیں بیٹا، ہم کریں گے، آپ پڑھو. اور جب آپ اگر پڑھ کے جاؤ ایسے جیسے ماں باپ سوچ رہے ہیں، وہ کتنے خوش ہوں گے. وہ خوش ہو گئے تو رب بھی خوش ہو. لیکن اگر آپ اپنے ماں باپ کی امیدوں پر ہی پورا نہیں اتر رہے، جب آپ چھٹیوں پر جاتے ہیں ماں باپ آپ کی پسند کی چیزیں بناتے ہیں، آپ کا خیال رکھتے ہیں کہ بیٹا، لیکن اگر ماں باپ کو پتا چلے کہ آپ مدرسے میں کرتے کیا ہیں، آپ جامعۃ المدینہ میں کرتے کیا ہیں، آپ کی دوستی کن کے ساتھ ہے جو خود بھی اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں اور آپ کا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں، تو کتنا دکھ اور افسوس ہوگا. تو آج بہت شارٹ میسیج یہ ہے کہ اپنے علم کی اور اپنے اساتذہ کی قدر کریں گے، انشاءاللہ عزت کریں گے. ساتھ میں جو آپ کے ماں باپ سے جو امیدیں لگا کر بیٹھے ان کو پورا کریں گے انشاءاللہ. فالتو نہ ہو جاتے آ جاتے ہوں گے تو یار بس بیٹھ گئے زبردستی آ کے. آپ کو اچھے نہیں ملے جو رات کو بھی مطالعہ کر رہے ہیں، جو دن میں بھی آ رہے ہیں، استاد صاحب یہ بھی بتا دیجیے، استاد صاحب یہ بھی بتا دیجیے. آپ کو ایسے دوست نہیں ملے، یا آپ کو وہی ملے کہ جو موبائل پہ بتاتے کہ یہ دیکھو یہ بھی ہو رہا ہے، تو یہ دیکھو یہ بھی ہو رہا ہے. آپ اپنے ماں باپ کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کریں. آگے آپ دیکھیں کہ اللہ پاک کس طرح آپ کو کامیابی عطا فرماتا ہے. روز ایک گول سیٹ کر لیں. آپ یہ سوچیں کہ سونے سے پہلے مجھے کرنا کیا ہے. روزانہ ایک چیز، ایک اچھی چیز کا اضافہ کریں اور ایک کو مائنس کریں. ایک گول روزانہ. سال میں 365 ہو گئے. 365 جتنے زندگی میں اچیومنٹ ایک سال میں کیے اس کا مقام کہاں پر ہوگا. اور یہ ساری چیزیں اگر پرابلم ہے تو نیک اعمال کے کارڈ کو پر کریں. یہ آپ کو نیک بنائے گا. اجتماعات میں آئیں. قافلے میں سب یہ نہیں کریں کہ مجبوری ہے ناظم صاحب نے کہا ہے. اللہ پاک کی رضا کے لیے سفر کریں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی برکتیں ملیں گی. اللہ پاک ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت کرنے والا بنا. ماں باپ کی عزت کیے بغیر کچھ بھی نہیں ملے گا. اساتذہ کی عزت کیے بغیر کچھ نہیں ملے گا. جس مدرسے اور جامعۃ المدینہ میں انتظام، کھانا سب کچھ مل رہا ہے. آپ بولے کہ مجھے دال روٹی مل رہی ہے، مجھے چاول آج یہ مل رہا ہے، آج کھانا کھانے کے لیے تو نہیں آئے یہاں پر، علم سیکھنے کے لیے آئے نا. اپنے بزرگوں کے واقعات پہلے پڑھیں. وہ علاقے والے 2-2 1-1 3-3 دن تک کھانا نہیں ملتا تھا. آج تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی ٹائمنگ موجود ہے، آپ کو پتا ہے کہ کس وقت کیا کھانا ملے گا. اللہ پاک کا کرم ہے کہ دعوت اسلامی کا ہمیں ماحول ملا ہوا ہے جامعۃ المدینہ میں. اور آپ کبھی ہمارے مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم ان سے بیٹھے کہ انہوں نے کیسے
علم حاصل کیا تھا، اس دور میں کھانا کیا، ان سے پچھلے بزرگوں کے بارے میں پڑھیں کہ وہ کس طریقے سے دوران طالب علمی اپنی زندگی گزارتے تھے، تو آپ اشش کریں گے یار آپ تو ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ پنکھا بھی لگا ہوا ہے، لائٹیں بھی لگی ہوئی ہیں، بہت سارے جامعۃ المدینہ میں اے سی بھی لگے ہوئے، گرم ٹھنڈے پانی کا انتظام بھی ہے، پہلے یہ چیزیں نہیں تھی۔ تو یہ اللہ کا کروڑا کرم ہے کہ ہمیں دعوت اسلامی کا ماحول ہے جو ہمیں ایسی فیسیلیٹیز دے رہا ہے۔ تو میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، اور جب آپ چھٹیوں میں جاتے اپنے علاقے میں پتہ چلے، جب آپ علاقے سے باہر جاتے پتہ چلے کہ جامعۃ المدینہ کا اسٹوڈنٹ ہے، آپ کی وجہ سے علاقے میں نمازیوں کی تعداد بڑھ جائے، آپ کی وجہ سے آپ کے علاقے کی مسجد بڑھ جائے، آپ کی وجہ سے لوگ دین کے قریب آئیں، تبھی تو مزہ ہے نا۔ اور اگر آپ خود ہی آج کل جو معاملات ان میں پڑ گئے تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم نیکی کی دعوت بھی دیں گے اور علم دین پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ اب جو ایک امیر اہل سنت نے زبردست ویژن دیا ہے، 15واں 100 سالہ جشن ولادت دھوم دھام سے منائیں گے انشاءاللہ۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، بدری کی آمد، آلہ کی آمد، اولا کی آمد، سردار کی آمد، لجپال کی آمد، دلبر کی آمد، میٹھے کی آمد، مدری کی آمد، آقا اتار کی آمد، دھوم دھام سے جشن ولادت منائیں گے۔ بھائی 1400 جب 1400 سال کا منایا گیا تھا، ہم لوگ تھوڑی تو 1600 سال کا منایا جائے گا، ایک ایوریج ہے نا زندگی کا، 70 سال 80 سال۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں 15واں 100 سالہ جشن ولادت منانے کی اگر مل گئی، ابھی بھی دن باقی ہے کہ دعا کریں ہم پانے میں کامیاب ہو جائیں، تو پھر ایسا منائیں کہ انشاءاللہ عز و جل زندگی کے اندر جو ہے نا وہ یادگار لمحات بن جائے۔ اپنی گلیوں کو بھی سجانا ہے، اپنے دلوں کو بھی سجانا ہے۔ امامہ مجبوری میں نہیں پہننا، میرے آقا کی سنت ہے، اس لیے پہن کے رکھنا ہے۔ داڑھی سجانی ہے، نمازیں پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اپنے آپ کو نیک متقی پرہیزگار بنانا ہے، اور جشن ولادت دھوم دھام سے منانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ پاک کی جامعۃ المدینہ اس میں پڑھنے والے پڑھانے والوں کو کامیابی عطا فرمائے۔ بس جیسا امیر اہل سنت فرماتے ہیں نا ویسا کرتے جائیں، جیسے آپ کے ٹیچر مدنی مرکز سے ملتا ہے وہ کرتے جائیں۔ آپ دیکھیں گے آج دنیا میں ڈیمانڈ ہے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، ہم سے ہر ملک میں کہا جاتا ہے یار دعوت اسلامی والا عالم دے دے، دعوت اسلامی والا کوئی امام دے دے۔ کیوں؟ کہ وہ ایک چینل میں امیر اہل سنت کی صورت میں دیکھ رہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ اور اگر جامعۃ المدینہ کا طالب علم فارغ ہونے والا پڑھنے والا اس کا کردار ہی ٹھیک نہیں ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں دعوت اسلامی کی نیک نامی ہوگی یا کیا ہوگی؟ اسی لیے طالب علمی کے زمانے سے تقوی پرہیزگاری اختیار کرے، انشاءاللہ اللہ کامیابی عطا فرمائے گا، اس دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور انشاءاللہ عز و جل ایک اور خوشخبری آپ سب کے لیے، اور آپ سب کو پریشان نہیں ہونا، مطلب بہترین انتظام دعوت اسلامی کرتی ہے، بہترین انتظام یہ کر رہے ہیں، پرابلم ان کے آپ سمجھتے ہیں ہمارے نگران ہمارے ناظم کرتے کیا ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں مل رہا، ہمیں یہ بھی نہیں مل رہا۔ آپ نے گھڑی دیکھی ہے؟ گھڑی میں 3 سوئیاں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے چھوٹی ہوتی ہے، گھنٹہ بتا دیو، آپ سب سے پہلے اس کو دیکھتے 1 بجائے، اس کے بعد ایک اور گھڑی ہوتی ہے 1:12 ہوئے، کیا ٹائم ہوا؟ آپ جب بھی بولو کہ 1:12 ہوئے، وہ جو سوئی جس کو آپ امپورٹنٹ دیتے ہیں نا 1 گھنٹہ، وہ 1 گھنٹے کے بعد گھومتی ہے پوری۔ اچھا دوسری جو سوئی ہوتی ہے وہ 1 منٹ کے بعد گھومتی ہے، 1 منٹ کے بعد ہلکی، پھر 1 منٹ کے بعد ہلکی، پھر 1 منٹ کے بعد ہلکی، اور آپ اسی کو دیکھتے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ جو کام کرتی ہے اور جو ہر سیکنڈ چل رہی ہوتی ہے، اور اگر وہ چلنا بند ہو جائے تو یہ گھنٹے کی سوئی بھی بند ہوگی اور یہ منٹ کی سوئی بھی بند ہوگی، کچھ بھی نہیں چلے گا، وہ کنٹینیو چل رہی ہوتی ہے۔ نہ اس کو آپ مینشن کر دو کوئی کہ 1:12 اور 15 سیکنڈ، یہ 15 سیکنڈ کی سوئی اگر بند ہو جائے تو نہ منٹ چلے گا نہ گھنٹہ چلے گا۔ تو یہ جو کنٹینیو سوئی چل رہی ہے نا، یہ ہمارے نگران اور ذمہ دار ہے،
یہ کنٹینیو کام کر رہے ہیں تو یہ جامعۃ المدینہ چل رہا ہے، یہ کنٹینیو کام کر رہے ہیں تو یہ مدرسۃ المدینہ چل رہا ہے، یہ کنٹینیو کام کر رہے ہیں تو یہ کھانا چل رہا ہے، یہ لنگر چل رہا ہے، یہ معاملات چل رہے ہیں. اس کی ہمیں اہمیت ہی نہیں ہے. جو کنٹینیو چیز چلتی ہے، جو ہر وقت مسلسل ہمارے لیے کوشش کر رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں لوگوں سے چندے کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اے سی لگانا ہے، ہمیں گیزر لگانا ہے، ہمیں یہ کام کرنا ہے. کس کے لیے؟ ہمارے لیے. تو ہمیں ان کو بھی امپورٹنس دینی چاہیے. آپ کے لیے انہوں نے انتظام کیا ہے کہ آپ کو ٹینشن نہیں ہے. کل نشتر پاک کے اندر عظیم الشان استقبال ماہ ربیع الاول، جس میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی مولانا عمران اتاری خصوصی بیان فرمائیں گے. انشاءاللہ کل یہاں سے اسپیشل گاڑیاں آپ کو لے کر جائیں گے انشاءاللہ. آپ بولو کیسے جائیں گے؟ ہوتا نا یار، بولا جی ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، آپ کو پریشان لے کے جائیں گے نا. آپ لوگ سارا انتظام کیا ہوا ہے گاڑی، آپ کو ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ سوئی ہے جو ڈبل 12 گھنٹے چل رہی ہے اور اس کی وجہ سے آپ سکون کے اندر ہیں. گاڑی کا انتظام، پانی کا انتظام، کھانے کا انتظام، لائٹ کا انتظام، تو ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. کریں گے انشاءاللہ، ساتھ دیں گے انشاءاللہ. ذمہ داری لیں، ان کے ساتھ قافلوں میں جائیں، نیکی کی دعوت دیں، علاقائی دورہ کریں. یہ جس طرح بتاتے ہیں کیونکہ یہ سوئی چل رہی ہے تو آپ لوگ چل رہے ہیں، ورنہ بڑا مشکل ہو جائے گا. ایک دن بھی کوئی بٹھا کر نہیں کھلا سکتا. 7 8 سال جب ہم جامعۃ المدینہ میں ہیں تو یہ ہمارے ذمہ دار نگرانوں کی کوشش کی وجہ سے. اللہ ان کو بھی برکت دے، اور کل کے اجتماع میں آپ کے جو جاننے والے ہیں ان کو بھی لے کر آئے، اور انشاءاللہ خود بھی جائیں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.